السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے اس شخصیت کا نام ہے فلورنس زیگفیلڈ۔ دوستو، اسے خوبصورت لڑکیوں کے نام، ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر سب سے زیادہ یاد تھے۔ 20 سال تک زیگفیلڈ براڈ وے کی اسٹیج پر تماشائیوں کا محبوب بنا رہا۔ دنیا میں آج تک کسی کھیل یا تماشے نے نہ تو اتنی کامیابی حاصل کی تھی، نہ کبھی اتنا منافع، اور نہ ہی کھیل میں اتنا روپیہ برباد کیا گیا۔ فلورنس زیگفیلڈ کو اتنی خوبصورت لڑکیوں کے ٹیلی فون نمبر زبانی یاد تھے کہ کسی اور کو نہیں ہو سکتے۔ اس کی ڈائری میں، جسے اس نے خوبصورتی کی بیاس کا نام دے رکھا تھا، ہزاروں حسین و جمیل لڑکیوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر درج تھے۔ اس کی تنقیدی نظروں کے سامنے ہر روز حسن کی 50-60 دیویاں گزرتی تھیں۔ اسے اس بات پر بہت فخر تھا کہ اسے امریکی دوشیزاؤں کے حسن کو دوبالا کرنے کا والد کہا جاتا تھا۔ وہ سچ مچ اس لقب کا مستحق تھا۔ اکثر اس کی نگاہ انتخاب ایسی معمولی لڑکی پر پڑتی جس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی کوئی مرد زحمت بھی گوارا نہ کرتا تھا، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اسے جاذبیت اور حسن کی شکل دے کر اسٹیج پر لے آتا تھا۔ زیگفیلڈ کے اسٹیج پہنچنے کے لیے جسمانی تناسب، جاذبیت، دونوں چیزیں اتنی ہی ضروری تھیں جتنی بیرون ملک جانے کے لیے پاسپورٹ۔ دوستو، زیگفیلڈ ایشیائی شہنشاہوں کی طرح فضول خرچ تھا۔ وہ کپڑے خریدنے پر بے انتہا روپیہ خرچ کرتا تھا۔ ہندوستان، یورپ اور ایشیا کا اچھے سے اچھا لباس خریدنے کے لیے بازار کے بازار چھان مارتا تھا، حتیٰ کہ اس کے لباسوں کے کنارے بھی بہترین ریشم کے بنے ہوتے تھے، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی عورت اس وقت تک اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھ سکتی جب تک اس نے خوبصورت لباس نہ پہن رکھا ہو۔ البتہ اس کی سوچ یہ تھی، لیکن وہ خود ایک میل پرسن یعنی کہ مرد تھا۔ اپنے کھیل میں صرف گوالے لڑکے کے لیے مناسب لباس نہ ملنے کی وجہ سے اس نے پورے 3 ماہ کے لیے شو بوٹ کی نمائش ملتوی رکھی۔ پہلے شو پر اس نے 50,000 پاؤنڈ صرف کیے اور پھر محض اس وجہ سے نمائش بند کر دی کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ گوالے لڑکوں کا کردار ادا کرنے والوں کا نامناسب لباس پہننا زیگفیلڈ کی روایت کے منافی تھا۔ اس کی ہر بات میں فضول خرچی کا پہلو نکلتا تھا۔ اگرچہ وہ ہر روز ہزاروں لوگوں سے ملتا تھا، لیکن اس نے کبھی ان کے نام خط لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے دفتر سے تارے اور خطوط اتنی بھاری تعداد میں باہر جاتے تھے کہ جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے آندھی سے گر رہے ہوں۔ وہ جہاں جاتا، تار کے فارم اس کے ہمراہ رہتے۔ وہ گرینڈ ریلوے اسٹیشن سے گاڑی میں سوار ہوتا اور 125ویں گلی میں پہنچنے سے پہلے تار کے فارموں کا پورا پیڈ ختم کر دیتا۔ یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ریہرسل کے وقت وہ آرکسٹرا کے احاطے میں بیٹھتا اور قدی روشنیوں کی دوسری طرف کام کرنے والے اداکاروں کے نام تارے بھیجتا رہتا۔ البتہ وہ خطوط کا جواب نہیں دیتا تھا، لیکن تارے لکھ دیتا تھا کسی کو میسیج دینے کے لیے۔ وہ ان لوگوں کے نام بھی تارے بھیجتا تھا جو اس سے اتنے کم فاصلے پر ہوتے کہ وہ انہیں بآسانی آواز دے کر بلا سکتا تھا۔ ایک بار اس نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر کھڑکی میں کھڑے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، "کیوں میاں، میں نے تمہیں تار بھیجا تھا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟" اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ ٹیلی فون باکس کے قریب سے گزرے اور کوئی درجن بھر لوگوں کو ٹیلی فون کیے بغیر آگے بڑھ جائے۔ یعنی وہ ٹیلی فون کیے بغیر تار دے کر ان سے آگے بڑھ سکتا تھا۔ وہ ہر صبح اپنے عملے کے ارکان کو ٹیلی فون کرنے کے لیے 6 بجے اٹھ بیٹھتا تھا۔ وہ 4-5 پاؤنڈ بچانے کے لیے گھنٹوں منصوبے بناتا اور اگلے روز وال اسٹریٹ میں 20,000 پاؤنڈ گنوا دیتا۔ اس نے ایک بار ایڈن وین سے 1,000 پاؤنڈ ادھار لیا اور اس رقم سے امریکہ سے باہر جانے کے لیے پرائیویٹ ریل گاڑی کرائے پر لی۔ وہ عورتوں میں خوبصورتی کا احساس پیدا کرنے میں بلا کی مہارت رکھتا تھا۔ کسی ڈرامے کی افتتاحی رات کو کورس میں حصہ لینے والی ہر لڑکی کو اس کی طرف سے پھولوں کی ٹوکری کا عطیہ ملتا۔ وہ اپنے مشہور ترین اداکاروں کو اوسطاً 1,000 پاؤنڈ معاوضہ دیتا تھا۔ عموماً ڈرامے کا موسم ختم ہونے پر اس کے پاس بینک میں اس کے مقابلے میں زیادہ رقم جمع ہوتی۔ جب اس نے اسٹیج کاروبار شروع کیا، اس وقت کورس میں حصہ لینے والی لڑکیوں کی اجرت 6 پاؤنڈ فی ہفتہ تھی، لیکن اس کے دور شہنشاہی میں یہ اجرت بڑھ کر 25 پاؤنڈ فی ہفتہ کر دی گئی۔
زیگ فیلڈ کو سٹیج کی طرف لانے والا واقعہ 14 برس کی عمر میں رونما ہوا۔ گھر سے فرار ہو کر وہ وائلڈ ویسٹ شو میں کرتب دکھانے پر ملازم ہو گیا۔ 25 برس کی عمر میں وہ سینڈو نامی ایک شعبدہ باز مینیجر کی حیثیت سے خاصی دولت کمانے لگا۔ 2 سال بعد وہ لندن میں تھا۔ وہ بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ اس نے مونٹی کارلو کے جوئے خانے میں قسمت آزمائی کی اور وہاں اپنا آخری سانسہ یعنی قمیض بھی گنوا بیٹھا۔ لیکن یہ عظیم سرمایہ اور کنگال ہو کر بھی پریشان نہ ہوتا تھا۔ لندن میں بھی جب اسے شدید تنگ دستی کا سامنا تھا تو وہ حواس باختہ نہ ہوا۔ اس نے خستہ حالی میں بھی ایک کارنامہ سر انجام دیا، وہ یہ کہ یورپ کی کامیاب ترین اداکارہ اینا ہلڈ کو اپنے ہمراہ امریکہ جانے پر رضامند کیا۔ اینا ہلڈ جو لاکھوں کروڑوں تماشائیوں کی محبوب اور اپنے زمانے کی مے ویسٹ تھی۔ امریکہ کے بڑے بڑے پروڈیوسر کئی بار اینا ہلڈ سے درخواست کر چکے تھے کہ وہ نیو یارک آئے۔ اسے بڑے بڑے معاوضے کا لالچ بھی دیا گیا، لیکن اسے امریکہ لانے کی سعادت صرف زیگ فیلڈ ہی کو نصیب ہوئی۔ فلورنس زیگ فیلڈ، جس کی عمر بمشکل 27 برس تھی، جس کی جیب میں پھوڑی کوڑی بھی نہ تھی، بالکل غیر معروف تھا۔ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ فلورنس زیگ فیلڈ ایک روز چپکے سے اینا ہلڈ کے ڈریسنگ روم میں گیا، اسے متاثر کیا، معاہدے پر دستخط کروائے اور اپنے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کر لی۔ اینا ہلڈ ایک قیامت تھی۔ اس نے پورے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا۔ فیس، پاؤڈر، ہیٹ، سینٹ، گھوڑوں، شرابوں اور سگریٹوں کے نام تک اینا ہلڈ کے نام پر رکھے گئے۔ ایک ایک بندرگاہ پر اس کی صحت کے انجام نوش کیے جاتے تھے، اور ذرا اندازہ کیجیے کہ صرف 1 سال کی دوستی کے بعد فلورنس زیگ فیلڈ نے اسے ازدواجی بندھن میں جکڑ لیا۔ کئی سال بعد جب اینا ہلڈ کو طلاق دے چکا تھا تو وہ بلی برکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ بلی برکی سے پہلی ملاقات کے بعد اس نے پھولوں کی ایک پوری دکان خریدی اور تمام کے تمام پھول تحفۃً اسے بھجوا دیے۔ اور جب بلی برکی نے اسے بتایا کہ وہ ٹیلی فون پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ ٹیلی فون لائن مصروف تھی اس لیے ایسا نہ کر سکی، تو فلورنس زیگ فیلڈ نے بھی برکی کے لیے ایک خاص ٹیلی فون لگوا دیا تاکہ اس سے دل کھول کر باتیں کر سکے۔ فلورنس زیگ فیلڈ کو کشمکش سے الفت تھی۔ وہ اس بات کے حق میں نہ تھا کہ کسی مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے یا کسی معاملے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے۔ وہ اپنی میز پر نشہ آور گولیوں کا ایک پیکٹ رکھتا تھا، اور جب ایک دوست نے سوال کیا کہ یہ گولیاں اسے واقعی ہی اچھی لگتی ہیں تو اس نے جواب دیا، لو سنو، میں یہ گولیاں کیوں کھاتا ہوں؟ ان سب کا رنگ سیاہ ہے، اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے کون سا رنگ اچھا لگتا ہے یا برا۔ وہ اپنے تھیٹر کے لیے دنیا کے مشہور ترین مزاحیہ اداکاروں کی خدمات حاصل کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود خود اور روجرز جیسے فنکار بھی اسے ہنسنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مزاج اس قدر سرد تھا کہ اداکار اسے برف کا پانی کہا کرتے تھے۔ اس کے مشہور کھیل فلورنس کی پہلی رات جو عظیم الشان کامیابی حاصل کر چکی تھی، اس کی یاد نیو یارک کے لوگوں کے دلوں میں برسوں تک تازہ رہی تھی۔ ہجوم کا یہ عالم تھا کہ سڑکوں سے گزرنا مشکل تھا، اور پہلی صف کی نشست کی ایک ایک ٹکٹ 30 پاؤنڈ تھی۔ سٹیج کے پیچھے بھی کم ہنگامہ نہ تھا۔ پردہ کھینچنے والی لڑکیاں اور پیغام پر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ مزاحیہ اداکار سٹیج پر جانے سے پہلے بار بار اپنے کام کی ریہرسل کر رہے تھے۔ کورس میں شریک ہونے والی لڑکیاں بار بار اپنا میک اپ ٹھیک کر رہی تھیں، اور اس ہنگامہ میں صرف ایک شخص پرسکون تھا، اور وہ تھا فلورنس زیگ فیلڈ۔ نیو یارک کے بعض ذوق تماشائی قیمتی سے قیمتی اور خوبصورت سے خوبصورت لباس پہن کر کھیل دیکھنے آئے تھے، لیکن فلورنس زیگ فیلڈ نے بالکل سادہ لباس پہن رکھا تھا، اور تو اور اس نے کرسی پر بیٹھنا بھی مناسب خیال نہ کیا اور گیلری کی سیڑھی پر کھڑا کھیل دیکھتا رہا۔ 1929 میں وال اسٹریٹ کے مالی بحران کے ساتھ ہی فلورنس زیگ فیلڈ کی زندگی کے ڈرامے کا اختتام قریب آ گیا۔ اس کے بعد اس عظیم جادوگر میں جس نے سٹیج پر حسن اور خوبصورتی کے فتنے جگائے تھے، اتنی سخت باقی نہ رہی کہ وہ کرایہ تک ادا کر سکے۔ آخری بار فلورنس پیش کرنے کے لیے اس کے اپنے اداکاروں اور ملازمین نے چندہ جمع کیا تھا۔ فلورنس زیگ فیلڈ کا انتقال 1932 میں کیلیفورنیا میں ہوا۔ موت سے ہم آغوش ہوتے وقت وہ سمجھ رہا تھا کہ کسی کھیل کی ہدایت کر رہا ہے۔ اس کا سٹیج ہسپتال کا ایک کمرہ اور اس کا آرکسٹر وائرلیس سیٹ تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں بخار سے جل رہی تھیں، لیکن وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے غیر مرئی اداکاروں کو ہدایات دینے لگا۔ پروگرائیے اور چلایا، پردہ گرائے، وہ چلایا،
موسیقی تیز، خوب کھیل کامیاب ہے، کھیل پھر کچھ وقفہ کا کامیاب ہے کہا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ دوستو اس کہانی میں ہم سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنا پیسہ اور زندگی کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ فلورنس زیگفیلڈ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جس نے اپنی ساری دولت عیاشی میں برباد کی اور مرتے دم تک اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ اپنے ہاسپٹل کے کمرے کا کرایہ یا اپنے اداکاروں جن کو یہ کام پہ رکھتا تھا ان کو دینے کے لیے فیس تک نہ تھی۔ اس کے بستر مرگ پر جو علاج ہوا اس کے پیسے بھی اس کے رکھے ہوئے اداکاروں نے جمع کر کے دیے تھے۔ دوستو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سب کو ہماری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ آخر میں وہی ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔